السلام عليك يا أبا عبد الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نظر قلوب العارفين بنور معرفته وأثبت فؤاد أنبيائه وأوليائه بقصص الأنبياء والمرسلين، وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات، العبد المؤيد والرسول المسدد، المصطفى الأمجد، المحمود الأحمد، أعني أبا القاسم محمد. وعلى روحه ونفسه وسحره ووسيه سيد الأتقياء والأصفياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب. وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. صدق الله العلي العظيم. صلوات بانی مجلس میں سورہ فاتحہ کی درخواست ہے حاضرین مجلس کے تمام مرحومین کے لیے، تمام شہداء ملت جعفریہ کے لیے، اور خاص طور سے سید احمد رضا رضوی مرحوم سید ابن مجتبیٰ رضوی، سیدہ صالحہ زیدی بنت سید شریف الحسن زیدی، سید شاہد رضا رضوی ابن سید احمد رضا رضوی، سید وقار حیدر نقوی ابن ظفر حسین، اور سیدہ فاطمہ بنت ظہیر الحسن. الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. صلاة محمد وعلى اللهم صل على محمد وآل محمد. ممبر بے شک ادھر کر لیتے، لیکن سیدھا رکھتے تو میرے لیے پڑھنا آسان ہوتا. اب میں اسی طرح سے پڑھوں گا. میں نے بانی مجلس کی درخواست پہ موضوع دیا گیا صاحب الزمان علیہ السلام. مجمع مجھے مسلسل وہی مختلف جگہوں پہ پڑھ رہا ہوں، لیکن ساتھ ساتھ چل رہے ہیں حضرات. ابھی رضوی والے پھر یہاں پہ موجود ہیں. میری بھی کوشش ہوتی ہے الگ الگ موضوعات رکھوں تاکہ جو افراد ہر جگہ جا رہے ہیں ان کے لیے کچھ شاید نئے مطالب ہو. سورہ ہود کی آیت کا میں نے انتخاب کیا، اور ہمارے ہاں روایات میں ہے کثرت سے کہ یہ آیت صاحب الزمان کی شان میں نازل ہوئی. ہمارے ہر امام کے لیے کوئی نہ کوئی قرآن میں آیت ہے. قرآن اہل بیت کی شان کا قصیدہ ہے. قرآن ہے میراث، اہل بیت ہے وارث. میراث ہمیشہ وارثی کی طرف لے جاتی ہے. پہنچا پا رہا ہوں گا؟ میراث ہمیشہ وارث کی طرف لے جاتی ہے، غاصب کی طرف نہیں. تو جو وارث قرآن ہوگا، قرآن خود بتائے گا یہ میرا وارث.
وارث خود بخود الگ سے نظر آئے گا، روشن نظر آئے گا. میراث جس کی ہوتی ہے نا وہ الگ سے ہی نظر آتا ہے. جملہ یہاں پہ کہہ کے آگے بڑھوں گا کیونکہ جناب صاحب زمان میں نا تمام انبیاء کی کچھ نہ کچھ صفات ہیں، نہیں پہنچا سکا. سب کے خاتم النبیین رسول خدا، لیکن تمام انبیاء تمام ائمہ کے وارث ہیں 12ویں امام، اور سب کچھ نہ کچھ صفات ہونے چاہیے، پتہ چلے سب کے وارث ہیں. روک کے جملہ پیش کروں، کچھ نہ کچھ صفات پیش کروں گا. ابھی مجھے یہیں پہ آنے کے بعد موضوع دیا گیا ہے، اس لیے میں نے اپنا ذہن کچھ اور بنایا تھا، ابھی پیش کر رہا ہوں. چلیں گے تو میں چلوں گا. تو تمام انبیاء کے کچھ نہ کچھ صفات ہیں. جناب یوسف بھائیوں میں چھوٹے تھے، ان سے چھوٹے صرف جناب بنیامین. تو اب 11ویں بیٹے تھے جناب یعقوب کے، جناب یوسف. اچھا پھوپھی جو تھی جناب یوسف کی، جناب یعقوب کی بہن، جناب اسحاق کی بیٹی، جناب ابراہیم کی پوتی، جناب اسماعیل کی بھتیجی. یہ رشتوں کا ہم بڑا پاس رکھتے ہیں. شرط یہ ہے رشتہ دار بھی پاس رکھے. چلتے رہیں گے نا جانے جانے. اب جو جناب یوسف کی پھوپھی تھی نا، وہ کرتا تھا جو انبیاء ہی کو پورا آتا تھا. کرتا تھا، کرتا. مجھے میں پورے جذبات سے پیش کر رہا ہوں عزیزان گرامی، اس طرح سے سنیے گا کہ بغیر اشاروں کے نکل جاؤ، پابندیاں نہ لگے. مجھے لوگ کہہ رہے ہیں اب ایسا پڑھیں کہ ہم آپ کو سنتے رہیں، مجھے تو پابندیوں سے نہیں حرج. تو عزیزان گرامی کرتا تھا، کرتا. جناب یوسف کی پھوپھی کرتا لے کے آئیں. کہا یوسف ذرا کرتا پہن کے دیکھو. جناب یعقوب سمجھ رہے تھے بہن کیا کر رہی ہیں، کرتا پہنا رہی تھی. کرتا پہن کے دیکھو. چھوٹے سے جناب یوسف، سارے بڑے بھائیوں نے کرتا پہن کے دیکھا. جناب ابراہیم کا کرتا پورا نہیں آیا، ابھی بھی آدھا مجمع ہے، آدھا نہیں ہے. انگلی پکڑ کے پہنچانا جانتا ہو. تو جناب ابراہیم کا کرتا جناب یوسف کو پورا آیا. چھوٹے سے جناب یوسف، بڑے بڑے بھائیوں کو کرتا پورا نہیں آیا. بڑے بھائیوں کو کرتا پورا نہیں آ رہا تھا. جناب ابراہیم کا کرتا جناب اسماعیل کو، ان کے بعد جناب اسحاق کو، پھر جناب یعقوب کو پورا آتا تھا. پھوپھی جانتی تھی جناب یوسف کی نبوت کے وارث کو کرتا نبی ہی کا پورا آتا ہے. اب پہنچ رہا مجمع. نبوت کے وارث کو نبی کا کرتا پورا آتا ہے، اور پہنے تو کرتا بتاتا میں اس کا نہیں. خطبہ شقشقیہ میں مولا نے کہا تھا لقد تقمصها. کہ کسی نے خلافت کا کرتا چڑھا لیا لیکن پورا نہیں آیا. نہیں حضرات ابھی تک. اب بات پہنچ گئی ہے. کہلوا کی رہے آپ حضرات. سلام ہے آپ حضرات پہ بھی، جب تک اندر نہیں کروا لیں گے مجھے. تو چلتے رہیے گا حضرات اسی محبت کے ساتھ، جیسے دیکھ رہے ہیں ویسے محبت کے ساتھ چلتے رہیے گا. پھوپھی جانتی تھی. کیوں جانتی تھی؟ پھوپھی تھی، ماں نہیں. پھوپھی تھی، ماں نہیں تھی. پھوپھی میں وہی خون تھا جو یوسف میں تھا. اگر ہو، بہت سی امت کی مائیں ہوتی ہیں باہر سے، انہیں کرتوں کا پتہ نہیں چلتا. اب چلتے رہیے گا. میں اشارے کنارے کے ساتھ بات پہنچا رہا ہوں. تو جناب یوسف کا کرتا پہنایا تو بڑے بھائیوں کو پورا نہیں، بڑے بھائیوں کو. اردو ادب والے سارے پہنچ جائیں گے. یہ ہمارے ان اصطلاحات کے اندر بہت کچھ ہوتا. تو جانے گرامی تب یہ کرتا بڑے بھائیوں کو پورا نہیں آیا. بڑے تھے وہ، کرتا بھی بڑا تھا. جناب ابراہیم چھوٹے نہیں تھے، خلیل خدا کا دعوت تھے، مرد تھے. ان کا کرتا چھوٹے سے بچے کو پورا آ گیا. اچھا بچپنے میں پورا آیا. بچپنے میں جناب یوسف کو ابراہیم کا کرتا پورا آ گیا. اب نہ کہنا وہ تو بڑے تھے، بوڑھے تھے، اسلام لائے، علی بچے تھے. چلتے رہیے گا.
نبوت کا کرتا ہے، اور لفظ قمیص عربی سے آیا ہے. آپ اردو میں سواد کے ساتھ لکھتے ہیں قمیض، عربی میں قمیص کہا جاتا ہے سواد کے ساتھ. سواد ساتھ پاس ہے، توجہ ہو. تو قمیص کہا گیا ہے. جناب ابراہیم کی قمیص جو ہے وہ کرتا پورا آیا جناب یوسف کو بچپنے میں. توجہ سے سنیے گا، بچپنے میں پورا آیا، اور جب بچپنے میں پورا کرتا آ گیا نا تو اب سارے بھائی کہنے لگے دادا کا کرتا ہے. توجہ، دادا ہمارے بھی تھے، ان کا کرتا ہمیں پورا نہیں آ رہا. تو شاید یہاں پہ بڑا کرتا کبھی دیکھا کسی کو پہنے میں؟ بچے بعض کا باپ کا کرتا پہن لیتے ہیں نا تو الگ ہی نظر آتے ہیں. سب بڑے، سب گھر والے نا ہنستے ہیں. نہیں پہنچا سکا. گھر کے سب بڑے بچے پہ، بیٹے پہ ہنستے ہیں. ارے باپ کا کرتا پہنا الگ ہی نظر آ رہا ہے، اتنا بڑا کرتا. آستینیں بڑی، ہاتھ چھپ جاتے ہیں. باپ کے کرتے میں بیٹا پورا چھپ جاتا. بیٹے کی اپنی شخصیت نہیں بن پاتی. جس کا کرتا نانا ہو جو وارث نہ ہو. اگر میں اتنا کھول کے پیش کروں گا. تب کرتا جناب یوسف نے پہنا، بالکل کرتا پورا. اب بھائی کہنے لگے ہم بڑے ہیں، جوان ہیں، قداور ہیں، ہمیں کرتا پورا کیوں نہیں آتا؟ جناب یوسف کی پھپھی سمجھ رہی تھی یہ وارث ہے. اب بہانے سے پیار کرتی محبت. پھپھی کو ویسی بڑی محبت ہوتی ہے، پھپھیوں کو ویسے ہی بڑی محبت ہوتی ہے. اور اگر یہ بتاؤ کہ میرے باپ دادا پردادا کا یہی بھتیجا وارث ہے تو محبت اور بڑھ جاتی ہے. کہیں پھپھی یوسف کی ہوتی ہے، کہیں علی اکبر کی. یہ میں آپ کی زبان میں پیش کرتا ہوں. کہیں یوسف کی پھپھی ہوتی ہے، کہیں فخر یوسف کی. جانے کہ نام یہ پھپھی نے کرتا پہنا کے دیکھا جناب یوسف کا کرتا پورا. اب وہ سمجھ گئے یہی وارث ہے. میرے باپ دادا کا وارث یہی ہے، بھائی کا وارث یہی ہے. توجہ، باپ کا بھی وارث یہی، دادا کا بھی وارث یہی، بھائی کا بھی وارث یہی. جس رشتے سے دیکھو گے علی علی نظر آئیں گے. اور جناب یوسف کو اب جوان ہوئے تب بھی کرتا پورا. تو اس کا مطلب ہے نبوت کا کرتا ہی کچھ اور ہوتا. مولا اسی کی طرف اشارہ کر رہے تھے، خبردار میرا حق نہ لینا، تمہیں کرتا پورا نظر نہیں آئے گا. تم خوش ہوتے رہو گے، دیکھنے والے ہنستے رہیں گے. چل رہے نا اور گزارے گرامی میں اپنے انداز سے پیش کر رہا ہوں. تو اب یہ بات امام علیہ السلام سے متعلق آیت ہے، میں نے پوری کوشش کی ہے. تو اب یہ جناب یوسف سے متعلق آیات کے کرتا انہیں پورا آتا تھا. تو اب یہ روایات میں ہے کہ بعد میں امام سے متعلق سب کی صفات کچھ نہ کچھ. اگر تیرے میں ایک ہی، اب سب کا تو اشرہ چاہیے مجھے کہ سب سے تشبیہ پیش کر سکوں، شباہت پیش کر سکوں. تو آج جناب یوسف کی شباہت پیش کروں. دنیا میں خوبصورت بتانا ہوتا کہتے ہیں یوسف، خوبصورتی جناب یوسف کی. توجہ، میں نے اس سال زہران چوری میں کہا تھا جملہ، مجمع وہاں کا بہت موجود ہے، جملہ پھر پیش کر دوں گا. مرحوم سید عبدالکریم کشمیری سے، عبدالکریم کشمیری سے کہا کہ قرآن میں آیت ہے کہ قطع ایدیہن، انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ دیے جب جناب یوسف کو دیکھ رہی تھی. زلیخا نے بھی کہا ذالک الذی لمتننی، تو وہ جو مجھے ملامت کر رہی تھی نا وہ یہ یوسف ہے. کہ جب گزرے گا تو ہاتھ کاٹنا، سب نے اپنے سیب کاٹنا، چھری چلائی سیب کرتے ہوئے ہاتھ کٹ گئے، پتہ نہیں چلا یوسف گزر رہے تھے. تو مرحوم عبدالکریم کشمیری سے کسی نے سوال کیا، عارف باللہ، بہت بڑے عارف تھے، پوچھا کون زیادہ خوبصورت تھا، یوسف یا محمد؟ کہ انہوں نے ہاتھ کاٹے تھے یوسف کو دیکھ کے، اگر محمد کو دیکھتی تو دلوں کو کاٹ لیتی. ربیع المولود ہے. گرامی اب دنیا میں خوبصورتی جناب یوسف کی. روایات میں، ہماری روایات میں جب 12ویں امام آئیں گے نا، میں یہ مجمع بھائی میں جلدی پیش کر رہا ہوں. دنیا کی 4 بڑی آبادیاں ہیں، 4 بڑی آبادیاں ہیں. اور سے سنیے گا جملہ، عرب ہے، ایشیا عجم ہے، اور یورپ ہے، افریقہ. سب کی چہرے کے اندر کوئی نہ کوئی اپنی خوبصورتی ہوتی ہے. اگر پہنچ رہے ہو، روایات میں ہے کہ مولا باپ کی طرف سے عرب ہے، لیکن اس خاندان میں کچھ نہ کچھ بیویاں باہر سے آتی رہیں. اگر پہنچ گئے ہو، کبھی کوئی ایران سے آئی ہیں جناب شہربانو اگر ہو، اور جناب سمانہ افریقہ سے آئی ہیں، مراکش سے، اور جناب نرجس خاتون یورپ سے.
تو کہتے ہیں جب 12ویں امام ظہور کریں گے نا تو جو چہرہ دیکھے گا کہے گا یہ ہم میں سے ہے. اتنی خوبصورتی کسی نے نہ دیکھی نہ سنی نہ پڑھی. آنکھیں ایسی نہیں دیکھے, پیشانی ایسی نہیں, ناک ایسا نہیں, چہرے کی بناوٹ کا ساری دنیا کا جمال ایک جگہ ہو تو 12واں بنے. پیغمبر نے فرمایا نعرہ آئے گا. پیغمبر سے کسی صحابی نے پوچھا, آپ نے کہا آپ کے 12 وصی ہوں گے؟ کہا ہاں. اولہم علی وآخرہم مہدی, پہلا علی ہے 12واں مہدی ہے. کہ علی تو ہم نے دیکھ لیا, مہدی کیسا ہوگا؟ کہ اسے دیکھنا ہو تو مجھے دیکھ لو, مجھے دیکھنا ہو تو اسے دیکھ لو. سب مل کے جواب دیں. ماشاءاللہ. اب یہ صفات بتائیں گی کہ یہ اللہ کا بھیجا ہوا ہے, اللہ کے بھیجے ہوئے کی صفات بتائیں گی. صفات, ان کا چہرہ, ان کی آنکھیں, ان کے دندان مبارک, چہرے پہ جیسے رسول خدا کے خال ایک دل تھا. اپنے لوگ ہیں یا نہیں مجھے نہیں معلوم, یہ پورے دنیا کے اندر انگریزی چلتی ہے تو وہ دل کو اگر چہرے پہ ہو نا گورے رنگ پہ تو کہتے ہیں بیوٹی اسپاٹ, خوبصورتی کی علامت. اور کسی کو آج تک پوچھو تو پتہ نہیں تاریخ کیا ہے. اگر تاریخ پوچھو تو کہا کائنات میں رسول خدا کا دل ایسا تھا دل جو ہوتا سیاہ ہے لیکن چمک ایسی تھی کہ صحابہ دیکھتے کہتے تھے یا رسول خدا مجمع مشرکین و کفار کا بھی ہو تو رک کے پوچھتا یہ کون ہے؟ نہیں ہے مجمع, رک کے پوچھتے تھے یہ کون ہے؟ تو ہم بتاتے ہیں یہ ہمارے نبی ہیں. اب نہ کہنا محمد ہم جیسے. مشرکین و کفار بھی کہتے تھے الگ نظر آتے ہیں. اس جمال و کمال کے وارث صاحب الزمان کہ جناب یوسف بھی جنہیں سلام کرے وہ ہے صاحب الزمان. اور روایات میں جو آیات ہیں اگر آپ دیکھیں تو کہ یہ ساری آیات امام پہ اشارہ ہے. میں چند آیات پیش کرتا ہوں جلدی چلے گا نا میرے ساتھ. فیضان گرامی یہ بقیت جسے ہم امام زمانہ کو ان کے القاب سے پکاریں تو ان میں سے ایک لقب ہے بقیت اللہ. سن رکھا ہے نا سب نے بقیت اللہ. یہ سورہ ہود کی آیت بقیت اللہ خیر لکم. بقیت اللہ یعنی جسے اللہ نے باقی رکھا ہو. سارے مسلمان پڑھتے ہیں, آپ نے بھی سنا ہوگا پڑھا ہوگا غور نہیں کیا ہوگا. بقیت اللہ جسے اللہ نے باقی رکھا ہو. کون ہے جسے اللہ نے باقی رکھا ہے؟ کوئی ایسا ہے نا جسے اللہ نے باقی رکھا جس کی قرآن گواہی دے رہا. قرآن ہدایت ہے, وہ ہادی ہے. بھئی قرآن آج تک باقی ہے تو پردہ غیب میں تو قرآن کا وارث بھی باقی ہونا چاہیے. تو بقیت اللہ, قرآن کہہ رہا ہے بقیت اللہ خیر لکم. توجہ ترجمہ پیش کر رہا ہوں صرف بقیت اللہ خیر لکم. اب جگہ نہیں, بہت سے لوگ کھڑے ہیں, اگر جگہ بنے گی تو آگے تشریف لے آئیے گا, میری طرف توجہ رکھیے گا. تو سارا بدلہ میری طرف رہے. بقیت اللہ خیر لکم, میں پورا خون جگر دے رہا ہوں. بقیت اللہ خیر لکم جسے اللہ نے باقی رکھا ہے. قرآن کہہ رہا ہے سورہ ہود میں جسے اللہ نے باقی رکھا ہے وہ تمہارے لیے خیر ہی خیر ہے. ایک شرط ہے ان کنتم مؤمنین, اگر تم مومن ہو تو تلوار مومنوں پہ نہیں چلے گی. لیکن کچھ تو ایسے ہیں نا جن پہ تلوار چلے گی. میں نہیں بتاتا, خود تلاش کر لیجئے گا. جو محمد و آل محمد کو مانے ساتھ دے وہ مومن, جو مخالفت کرے وہ منافق. بہت احتیاط سے بول رہا ہوں, بڑا احتیاط کرنا پڑتا ہے.
حالات پروردگار پاکستان کی اچھے رکھے. مجھے معلوم ہے میرے اہل سنت بھائی بہت زیادہ موجود ہیں. عزیزان گرامی قرآن ہے، میں صرف سب کو دعوت فکر دے رہا ہوں. قرآن کی آیت ہے، کوئی تو ایسا ہے نا جسے اللہ نے باقی رکھا ہے، جس کے لیے رسول خدا فرما رہے جب میرا 12واں آئے گا یا رسول خدا کہہ سکتا اس کا نام میرا نام ہوگا، اس کی کنیت میری کنیت ہوگی، اس کی صورت میری صورت ہوگی، اس کی سیرت میری سیرت ہوگی. وہ ایسے چلے گا جیسے میں چلتا ہوں، چہرہ اس کا ایسا ہوگا جیسا میں ہوں، نور ایسا ہوگا جیسا میرا ہے، بٹ تو جلال ایسا ہوگا جیسے میرا ہے. اسے دیکھنا ہو تو مجھے دیکھ لو، مجھے دیکھنا ہو تو اسے دیکھ لو. جب وہ آئے تو جو اس کے مقابلے میں آئے گا وہ جہنمی ہوگا، جو اس کے مقابلے میں آئے گا رکاوٹ بنے گا اسی پہ خدا اور اس کے رسول کی لعنت ہوگی. میں نہیں فرما رہا، پیغمبر کا فرمان ہے. فرمانے والے وہی ہوتے ہیں، ہم پیش کرنے والے نقل کرنے والے ہیں. عزیزان گرامی میں عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، یہ فرمائش رسول خدا کی ہے. فرما رہے ہیں جو اس کی مخالفت کرے گا، اس کی مخالفت کر میرے 12ویں کی، پیغمبر فرماتے ہیں جو میرے 12ویں کی مخالفت کرے گا اسی پہ اللہ اور اللہ کے رسول کی لعنت ہوگی. تو لعنت نہیں ہے، پیغمبر فرما گئے ہیں جو ان کی مخالفت کرے اسی پہ. اللہ نے کہا محمد السلام کی صفات قرآن سے پیش کروں. خد و خان اگر سنیں گے تو بہت خوبصورت چہرہ، آنکھیں ایسی ہوں گی جو دیکھے گا رک کے سوال کرے گا یہ کون ہے. آپ کے دندان مبارک سے متعلق ملتا ہے کہ جیسے پیغمبر اسلام ایک ایک نقشہ بتایا، اور آپ کا چہرہ جب لوگ دیکھیں گے سوال پوری دنیا میں جو سنے گا سوال کرے گا کون ہے، تو کہیں گے یہی ہے بقیت اللہ. چلیں گے نا، میں آرام سے چلتا رہوں. تو دوسری آیت سنیں. یہ سورہ انبیاء کی آیت 21ویں سورہ کی، پہلی سورہ ہود 11واں سورہ ہے، یہ 21ویں سورہ کی آیت ہے. کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. کہ ہم نے ذکر کے بعد زبور میں بھی لکھ دیا ہے. ذکر ہے توریت کا نام جو جناب موسیٰ کو دی گئی، زبور جناب داؤد کو دی گئی. یہ آیت قرآن کی ہے، یعنی ساری آسمانی کتابوں میں یہ بات موجود ہے. اس کا مطلب بڑی اہم بات ہے. مسلمانوں صرف آپ ہی نے نہیں سننا، یہودیوں نے بھی سننا ہے، عیسائیوں کو بھی سننا چاہیے. مجھے معلوم ہے کئی لوگ آ کے مجھ سے تعارف بھی کرواتے ہیں کہ میں عیسائی ہوں، انہی مجالس کے اندر آتے ہیں. ایک صاحب سیاہ لباس پہنے مجھ سے خود کہا، میں نے کہا ہمارے یہاں کراس نہیں پہن سکتے، آپ نے کراس پہن رکھا ہے، ہمارے یہاں منع ہے. کہا نہیں میں عیسائی ہوں. تو میں نے کہا ہمارے مہمان سر کا تاج ہے، جو مولا حسین کے ذکر میں آئے وہ ہمارے سر کا تاج. میں نے اس دن جملہ کہا تھا، میں کسی مجھے جعفر تیار میں شاید، کہ بھئی یہ جو ہمارے رینجرز پولیس والے حکومت کے کوئی بھی عہدیدار ہو جو بھی مجالس کی حفاظت کر رہا ہے اسے کسی ماں کی دعا ہے تو حفاظت کر رہا ہے. مجالس عام مجالس نہیں، یہ محمد و آل محمد کی مجالس ہیں. فیضان گرامی صفات ایسی بتائی ہے قرآن نے. اب یہ آیت اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. کہ ہماری پوری زمین کے وارث، ہم نے ذکر کے بعد زبور میں بھی لکھ دیا، قرآن کی آیت ہے کہ ہماری پوری زمین کے وارث. الارض کا الف لام استغراق کے لیے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے. اللہ کہہ رہا ہے پوری زمین کے وارث ہمارے صالحون بندے ہوں گے، معصوم نمائندے ہوں گے. آج تک نہ کسی نبی کی ظاہری حکومت کی بات کر رہا ہوں، آج باطناً تو امام ہی کی ہے، ولایت امام کی ہے، کوئی چھین نہیں سکتا. میری معلوم ہے یا نہیں ہے؟ ظاہری نہ کسی نبی کی کسی امام کی پوری زمین پہ حکومت نہیں آئی، آج تک نہیں آئی. اس کا مطلب ہے کوئی ایسا باقی ہے جو پوری زمین پہ عدل و انصاف قائم کرے گا، وہ وہی امام زمانہ ہے. قرآن گواہی دے رہا، توریت میں، زبور میں، انجیل میں، سب کتابوں کے اندر ہے. قرآن کی آیت ہے کوئی ایک ایسا ہے جو وارث زمین ہے. یہ ساری زمین اپنے خزانے اگلنے لگے گی، ہر علامت سامنے آ جائے گی، اور سب کے سب جب امام زمانہ ایک مرتبہ مسلح بچھائیں گے اور ایک مرتبہ مسلح ہوا میں رکے گا. ارے جس کے جد امیر المؤمنین، جملہ کہہ کے آگے بڑھوں گا اور اس پہ شاید میں خود ذکر دوں آپ کو واقعا کہ جب جناب امیر علیہ السلام خیبر کے در کو اکھاڑ کے
وہاں کھڑے ہوئے نا تو چاروں طرف خندق تھی خیبر کے. ابھی بھی پہاڑ پہ بہت سے لوگ تصویریں لے آئے ہیں, تو بہت سے لوگ جا رہے ہیں. میں تو کہتا ہوں اچھی بات ہے, بہت سے مولانا یہ لوگ گئے, ارے انہیں کو اجازت ملے گی, ہمیں کہاں اجازت دیں گے؟ ہم جائیں گے تو تاریخ پھر بیان کریں گے, اور جب ہم تاریخ بیان کریں گے تو جن کے بڑوں کا کوئی تذکرہ نہیں ہے وہ وہاں پہ ہمیں کیوں جانے دیں گے؟ غور سے سنیے گا. تو جناب امیر ایک مرتبہ جناب سلمان سے روایت ہے, سلمان فارسی سے, کہ جب جناب امیر نے خیبر کا در اکھاڑ لیا تو سب کے سب صحابہ پہنچے دیکھنے کے لیے. علی نے خیبر کا در اکھاڑنے کے بعد ہاتھ پہ اٹھایا, صحابہ سے کہا سوار ہو جاؤ میں پار پہنچا دوں. تو جناب سلمان کہتے ہیں میں کھڑا دیکھتا رہا, علی در پہ لے جا رہے تھے. تو سلمان جب در اکھاڑ لیا تھا تو تعجب کی بات کیا کہ صحابہ کو سوار کرانا اس در پہ, کمال کیا ہے اس کے اندر, اس میں تعجب کی بات کیا؟ جناب سلمان نے کہا تعجب اس پہ نہیں ہے کہ علی نے خیبر کا در اکھاڑا اور صحابہ کو سوار کرا کے پار لگایا, تعجب اس پہ ہے کہ جب علی در لے جا رہے تھے تو ان کے پاؤں زمین پہ نہیں تھے. جان بھی ہوگی, اکھاڑا باب خیبر بازوؤں میں جان بھی ہوگی, جو کی مشکل کشائی تو انہیں آسان بھی ہوگی. ارے خدا کے گھر ہوئے پیدا, خدا کا نام بھی پایا, خدا کے گھر ہوئے پیدا, خدا کا نام بھی پایا, تو ظاہر ہے علی میں کچھ خدا کی شان ہے. توجہ ہے جانے گرام, چلیں گے ابھی کچھ دیر میرے ساتھ. ان نے بتایا کہ 12 بجنے والے داخل ہو چکے, اب آپ بتائیے کہ چلیں گے یا میں جانے گرام آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں, زیادہ وقت نہیں لوں گا. جو پیش کر رہا ہوں 12ویں امام سے متعلق, میں نے صرف 2 آیات پیش کی ہیں. اتنی آیات ہیں جو ہر آیت بتاتی ہے 12ویں امام ہیں. دنیا کے جتنے بھی تخت و تاج ہو, حکومتوں میں آنے والے جتنے بھی آ جائیں, عدل و انصاف قائم تب ہوگا جب 12ویں امام علیہ السلام آئیں گے. جو پیش کر رہا ہوں شیعہ سنی تمام علماء نے لکھا کہ رسول خدا نے فرمایا کہ جب میرا 12واں لال آئے گا تو شیر اور بکری, پتہ نہیں شیر اور بکری کیوں کہا, اگر کہا جائے شیر اور بکری ایک ہی گھاٹ پہ پانی پیئیں گے. بھئی کیا فطرت بدل جائے گی؟ شیر بکریاں کھانا بند کر دیں گے, گھاس پہ آ جائیں گے؟ سوال ہے میرا تمام مسلمانوں سے, اے مسلمانوں سب نے لکھا, شیعہ سنی تمام علماء نے, تمام مسلمانوں نے لکھا کہ جب 12ویں امام آئیں گے, امام مہدی آئیں گے, تو شیر اور بکری ایک ہی گھاٹ پہ پانی پیئیں گے. بھئی عزیزان گرامی, فلسفہ پیغمبر یہ پیش کر رہے ہیں ہر مخلوق کو اس کا حق ملا ہوا ہوگا, کوئی دوسرے پہ تجاوز نہیں کرے گا, تقسیم مساوات سے ہوگی. نہ بکری کہے گی گھاس کا ملی تھی کہ ٹکر مارے, نہ شیر شکار کرے گا کہ حق مل چکا. تجاوز انسان تب کرتا ہے جب حق نہ ملے, ہر ایک کو اس کا حق مل چکا ہوگا. عزیزان گرامی میں پیش کر رہا ہوں, چلیں گے نا حضرات؟ تو یہ بھی تو صرف دوسری آیت ہوئی ہے, تھوڑا سا بس میں ٹائم لوں گا اب تو. عزیزان گرامی میں تقریباً تمام ابھی جو مجالس چل رہی ہیں بہت تاخیر سے ختم ہو رہی ہیں, چھٹیاں بھی نہیں ہیں, وہ وہاں پہ بھی جانا ہوتا ہے, پھر بھی آپ محبت سے تشریف لائیں. صلوات پڑھیں اللہ علیہ. اور آپ کو بہت شوق سے محبت سے سن رہے ہیں, میں ممنون ہوں آپ کی محبتوں کا. تو یہ اتنی آیات ہیں, میں جتنی بھی آیات پیش کروں یہ آیات 12ویں امام علیہ السلام کی شان میں آیات ہیں کہ اللہ نے اتنی آیات نازل کی. یہ آیت سورہ انبیاء کی آیت ہے کہ ہم نے 105 میں کہ اللہ فرما رہا ہے ہم نے ذکر کے بعد زبور پہ بھی لکھ دیا. چند آیات اور سن لیجیے اگر سننا چاہیں. اللہ
میں اختتام پہ تھوڑا کوشش کروں کہ مولا کی جنگ کو اس کو بھی پیش کروں اپنے انداز سے، بارہویں امام کی کہ بارہویں امام کس طرح سے جنگ پیش کریں گے، اور اختتام پہ پیش کروں گا. ماشاءاللہ. تو اذان گرامی ایک آیت اور سن لیجئے. یہ آیت سورہ قدر کی ہے، ہر بچے کو یاد ہے. تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر. اذان گرامی یہاں پہ اللہ فرما رہا ہے تنزل الملائکۃ. مجھے پتا ہے عربی ادب جاننے والے بیٹھے اور سنتے ہیں، سنتے بھی ہیں، ریکارڈ بھی کرتے ہیں، مار پہ بھی جا کے سنتے ہیں، بار بار سنتے ہیں، اور قرآن بھی بار بار پڑھا جاتا ہے. پڑھنے کا بھی ثواب ہے، جس نیت سے بھی سنو گے ثواب ہے، گناہ دھلتے ہیں. تو اب اللہ فرما رہا ہے تنزل الملائکۃ. تنزل الملائکہ، تنزل الملائکہ کسی نے نہیں لکھا، سب نے تنزل الملائکہ لکھا. تنزل الملائکہ ہے پاسٹ ٹینس، ماضی کا صیغہ. تنزل الملائکہ تو پریزنٹ کنٹینیوس. میں نے آپ کی گرامر میں سکھایا پاسٹ ٹینس ہے. تنزل الملائکہ تو ملائکہ ایک مرتبہ نازل ہوئے تھے. اللہ نے نہیں کہا کہ نازل ہوئے تھے، پاسٹ ٹینس نہیں ہے، ماضی کا صیغہ نہیں ہے، مضارع کا ہے، مضارع استمراری کا ہے، پریزنٹ کنٹینیوس ہے. یعنی جب بھی شب قدر آتی ہے تو ملائکہ نازل ہوتے ہیں، ملائکہ نازل ہوتے ہیں. پیغمبر اسلام کے زمانے میں ان پہ نازل ہوتے تھے. کیوں نازل ہوتے تھے؟ کل امر، ہر امر کو لے کے. ترجمہ نہیں کر رہا ہوں. تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، ہر امر کو لے کے نازل ہوتے تھے. فیہا سورۃ دخان میں کہا فیہا یفرق کل امر حکیم، ہر امر حکیم اس شب میں نازل ہوتا ہے. توجہ، تفریق کیا جاتا ہے، بانٹا جاتا ہے. رزق اس شب میں بانٹا جاتا ہے، رزق امر ہے. توجہ. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ. اب مجھے یاد نہیں کتنی آیات ہو گئی. آپ سے سوال کرتے ہیں روح کے متعلق. قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي. اے میرے حبیب کہہ دیجئے روح بھی رب کا ایک امر ہے. نہیں ہے ابھی مجمع میرے ساتھ، سارا مجمع نہیں ہے. عزیزان گرامی، رزق امر ہے، روح امر، یعنی موت امر، حیات امر. شب قدر میں موت، حیات کے، رزق کے تمام فیصلے ہوتے ہیں اللہ کی طرف سے. ملائکہ لے کے آتے ہیں کس پہ؟ پیغمبر کے زمانے میں ان پہ، ان کے بعد علی مرتضیٰ پہ، علی کے بعد حسن پہ. میں کسی اور کا نہیں کہہ رہا کس کس پہ نہیں آتے، میں تو بتا رہا ہوں کن پہ آتے ہیں. مولا حسن کے بعد امام حسین پہ، ان کے بعد مولا سجاد پہ. آج کس پہ آتے ہیں؟ کسی میں جرت ہے تو کہے مجھ پہ آتے ہیں. اگر کسی مسلمان پہ نہیں آتے تو کوئی تلاش کرو نا جو محمد جیسا ہو. جن پہ بس بھائی زیادہ وقت نہیں لوں گا. تو کوئی ایسا ہے نا آج جن پہ سارے کے سارے ملائکہ روح الامین نازل ہوتے ہیں اور ہر امر لے کے نازل ہوتے ہیں. ہر امر، میں امر کا ترجمہ ہی نہیں کر رہا ہوں، امر کا ترجمہ ہی نہیں کر رہا. بھائی کوئی اولی الامر ہے نا؟ حکومت میں آنے سے اولی الامر نہیں بنتے، امر کے نزول پہ. بھائی اگر حکومتوں میں آنے والے اولی الامر ہوتے، بہت پریشان ہوں کہ میں احتیاط کر رہا ہوں. عزیزان کرام، اب جو بھی حکومت میں آ جاتا وہ اولی الامر ہوتا. تو اگر کوئی چاولوں کے نیچے مرغی چھپا دیتا تو وہ یہ نہ کہتا ارے سب کو تو گوشت سمیت مجھے بغیر. ہم ایسے علی کے ماننے والے پہاڑ کے پیچھے دیکھ کے بتائیں اتنے ہزار کا لشکر ہے، جندب 10,000 آدمی پہاڑ کے پیچھے، یہاں سے آئیں گے سارے میرے ہاتھوں مارے جائیں گے،
7 بچیں گے بھاگ جائیں گے. جناب امیر سے پوچھا جناب محمد حنفیہ نے کہ بابا میدان میں کہاں پاؤں گا؟ 10,000 لڑنے آئے ہیں. مولا نے کہا محمد جہاں چھوڑ کے جاؤ گے بیٹا وہیں پاؤ گے. کہ بابا سب کو آپ ہی نے کہا میں ماروں گا خوارج نے، تو آپ اپنی جگہ پہ رہیں گے؟ کہا ہاں، نہ میں دشمن کے پیچھے جاتا ہوں نہ دشمن سے پیچھے. نہ میں دشمن کے پیچھے جاتا ہوں نہ دشمن سے پیچھے جاتا ہوں، میں جہاں کھڑا ہوتا ہوں وہیں گڑ جاتا ہوں. بیٹا نہج البلاغہ میں بیٹا محمد دانت بھینچ لیا کرو، نظر آخری آدمی پہ رکھا کرو. پہلے پہ رکھو گے تو سب سے غافل رہو گے، آخری کو جنگ میں دیکھو گے سب نظر آئیں گے. توجہ ہے کہ دانت بھینچ لو کیونکہ ڈھیلا جبڑا ٹوٹ جاتا، علی توڑنے آیا ہے. میں سینہ دے چکا. اب میں کوئی جنگ نہیں پڑھ سکوں گا، بس اسی جنگ کو تمام کرنا چاہتا ہوں اگر پڑھ سکوں. کہاں دانت بھینچ لو، نظر آخری فرد پہ، اور زمین پہ ایسے گڑ جاؤ کہ زمین کے اندر ہو اوپر نہیں. یہ وہی کہہ سکتا ہے جو ابو تراب ہو، مٹی کا باپ کہہ سکتا ہے، فرزندان خاک نہیں کہہ سکتے. اب کہا کہ پھر بابا اتنے لوگوں کو کیسے مارتے؟ کہا میں نہیں مارتا، جس کی موت آتی ہے وہ خود میرے سامنے آ جاتا. میں اپنے انداز سے کو مولا کہتے میں ذوالفقار کھینچتا ہوں، اس کا صدقہ اتار دیتا ہوں. میرے پاس ٹائم نہیں ہے. سلامت رہے سارے میرے بھائی، میرے بزرگ، میرے بچے. میں مکمل کر رہا ہوں موضوع. میں اپنے انداز سے پیش کروں کہ یہ ہیں ذوالفقار کے وارث، نہیں پہنچا سکا ہوں، قرآن کے وارث، یوسف کے حسن کے وارث، خلت ابراہیم کے وارث، محمد کے کمالات کے وارث. اللہ کے نام جملہ پیش کر رہا ہوں، ذوالفقار علی کے وارث. میں اپنے انداز سے پیش کروں. بعض شعراء نے اپنے انداز سے کہا کہ جناب امیر کہیں گے آئی میرے لیے تھی، نازل میرے لیے ہوئی تھی، چلانا آپ کو ملے گی. جب ذوالفقار کو کھینچے گے نا 12ویں ماہ، ذوالفقار سلام کر کے کہے گی آ گیا ہمارے. چھٹے امام فرماتے ہیں کہ جب ایک مرتبہ خانہ کعبہ سے پشت لگا کے کھڑے ہوں گے 12ویں ماہ، کہیں گے اذن مل گیا. میں نے کہا تھا جنگ پیش کروں گا مولا، اگر سنیں گے میں واقعی خون جگر دے رہا ہوں. 12 بج چکے ہیں، اب میں یہیں پہ تمام کر دیتا لیکن خون جگر پیش کر رہا ہوں. ایک مرتبہ ہاتھ ذوالفقار پہ رکھیں گے اور کہیں گے جاء الحق. چھٹے امام فرماتے ہیں جناب جبرائیل بڑی تیزی سے نازل ہوں گے، کہیں گے فرزند رسول اذن مل گیا، سب سے پہلی بیعت میں کروں گا. روایت ہے. میرے بھائی کہہ رہے ہیں گرسن میر صاحب محترم ہے میرے نزدیک، وہ کہتے ہیں کہ پورا کیجئے گا، میں سننے کے لیے آیا ہوں. عزیزان کرام، اب یہ جوش دلوا دلا کے جو پڑھا رہے ہیں نا، یہ ایموشنل بلیک میل بڑا مشکل رہا ہے، اور یہ مولا کے نام پہ ہوتا تو یقین مانے میں یہاں نہیں رہتا. نہ صحت کی پرواہ ہوتی ہے، بخار بھول جاتا ہوں، ذہن نجف میں ہوتا ہے، دل کربلا میں ہوتا ہے، آنکھیں مدینے میں، روح مشہد میں، دماغ کاظمین میں، خیرات سامرہ میں. اب 12ویں نام ضرور دیتے ہیں. روایت مکمل کر دوں عزیزان کرام، خدا کی قسم چھٹے امام فرماتے ہیں، میں نے روایت دوبارہ دیکھی ہے چند دن پہلے.
پاکستان آنے سے پہلے کہا ایک مرتبہ جناب جبرائیل تیزی سے نازل ہوں گے اور کہیں گے اے حجت خدا فرزند رسول پہلی بیعت میں کروں گا. اور ایک مرتبہ ایک میرے دیکھے گا سارا مجمع ایک پر کعبے پہ رکھیں گے, دوسرا بیت المقدس پہ رکھیں گے, کہ اسی درمیان سارے انبیاء کھڑے ہیں, فاطمہ کا لال آ گیا. ایک پر رکھیں گے کعبے پہ جناب جبرائیل. اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ پہلی بیعت کون کرے گا؟ 313 کی تو نوبت بعد میں آئے گی, وہاں تو صفیں کھچی ہوئی ہیں, نہیں ہے بدما, صفیں ملائکہ کی کھچی ہوئی ہیں. یہ روایت روک کے دوسری روایت پیش کر دوں, آپ لوگ پڑھوارے میں نہیں پڑھ رہا ہوں. یہاں تک روایت میں ہے کہ جب حضرت حکیمہ خاتون فرماتی ہیں کہ 12ویں امام دنیا میں تشریف لائے تو امام حسن عسکری نے کہا پھپھی اماں میرے بیٹے کو میرے پاس لے, ایک اور پھپھی نہیں ہے, ابتدا یاد ہو یوسف کی پھپھی پیش کیا تھا, رب دے رہا ہوں. تو یہاں پہ جناب حکیمہ خاتون 11ویں امام کا پھپھی اماں میرے لال کو میرے پاس لے آئیے, جہاں مولا کا حرم ہے. امام علی نقی علیہ السلام کے مرکز کے بالکل روزے کے ساتھ وہاں عبادت کر رہے, نیمہ شعبان. کہا میں لے کے گئی, کہا مجھے تعجب ہوا کہ بچہ پاک و پاکیزہ ہے, تمام آلائشوں سے پاک ہے, ناف بریدہ, پتہ نہیں روش ہے یا نہیں, یہ روایت کے الفاظ ہیں خدا کی قسم, کہ ناف بریدہ بالکل پاک ہے. میں نے ایک مرتبہ بچے کو آغوش میں لیا, بچے نے مجھے دیکھ کے کہا السلام علیکم یا اماں, پھپھی اماں آپ کو سلام ہو. میں نے جناب امام حسن عسکری کی آغوش میں دیا, انہوں نے لیا چوما, زبان کو چسانے کے بعد کہا میرے لال آپ پہ سلام. تو ایک مرتبہ 12ویں نے جواب دیا سلام ہو میرے جد رسول خدا پہ, سلام ہو میرے دادا علی مرتضیٰ پہ, سلام ہو میری دادی زہرا پہ, سلام ہو میرے اجداد حسن حسین پہ. ایک ایک امام کا نام لے کے سلام کیا, میرا سلام ہو میرے بابا آپ پہ. جب سب کو سلام کیا, جناب حکیمہ خاتون یقین میں گھبرا کے پیچھے ہٹی, در پہ چلی گئی جہاں پہ حجرہ تھا جناب نرجس خاتون کا. کہا میں وہاں کھڑی ہو گئی, پورا کا پورا صحن فجر کے وقت اتنا نور ہوا جیسے دن میں نہیں ہوتا, کہ سارے کے سارے نور کی مخلوقات سے پورا صحن بھر گیا, اتنی نورانی مخلوقات. میں پریشان ہو کے پیچھے ہٹی, دیکھا دیوار پہ ایک نورانی مخلوق ہے, بار بار آ کے 11ویں کے دائیں کان میں کچھ کہتی ہے. میں دیکھ ہی رہی تھی کہ 11ویں امام نے کہا پھپھی اماں گھبرائے نہیں, یہ وہ ملائکہ ہیں جو اللہ نے بھیجے. نہیں ہے مجمع, یہ ملائکہ اللہ نے بھیجے ہیں 12ویں کو سلام کرنے. ایک مرتبہ جناب حکیمہ خاتون کہتی ہے میں نے دیکھا ایک ہے جو دیوار پہ بار بار آ کے کان میں کچھ کہتا ہے. کہا یہ کون؟ کہا یہ جبرائیل ہے جو ان فرشتوں کا سلام پہنچا رہے ہیں جنہیں اجازت نہیں ملی آنے کی. مجمع ہو, شیعوں کے ایمان کو مضبوط رکھوں گا, قسم کھا کے آیا ہوں کہ کہیں ضعیف عقیدے نہ ہیں. ہمارے عقیدے اتنے مضبوط ہو کہ ہم 12ویں پہ سمجھوتا نہ کریں, عزاداری پہ سمجھوتا نہیں, ایمان مضبوط ہو جائے. ایک مرتبہ سب کے سلام پہنچائے تو 12ویں سب سے جناب جبرائیل 12ویں کے کان میں پہلا سلام, اور جب ظہور ہوگا تو ایک پر میں جو روایت میں نے جہاں چھوڑی تھی, ایک پر کعبے پہ, دوسرا بیت المقدس پہ, کا سب سے پہلے حجت خدا اے فرزند رسول خدا میں آپ کی بیعت کروں گا. ایک مرتبہ بیعت کریں گے, امام بیعت لیں گے اور تمام فرشتوں کی طرف سے سب کی نیابت میں جناب جبرائیل بیعت کریں گے. اب ایک مرتبہ امام کہیں گے جہاں الحق, اور پھر پہلی جو آیت کی تلاوت کریں گے بقیت اللہ خیر لکم. کہاں ظہور کریں گے؟ خانہ کعبہ سے. چلے گئے مکمل کر دیں. اب یہ میں بالکل دم نہیں ہوئی ہے, میں پڑھوں گا. ایک مرتبہ جنگ کے میں 2 جملے صرف پڑھ دوں گا, نہیں پڑھ سکتا. تو ایک مرتبہ آپ کہیں گے بقیت اللہ, جو آیت میرا عنوان ہے, بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین. کعبے میں بھی یہی کہیں گے, کعبے میں کھڑے ہو کے کہیں گے جسے اللہ نے باقی رکھا ہے وہ تمہارے لیے خیر ہی خیر ہے. ایک شرط ہے ان کنتم مؤمنین,
اگر تم مومن ہو. تو روایت کے الفاظ ہیں معصومین نے فرمایا, جناب امیر سے امام صادق اور بعد والے آئے ہیں, وہیں پہ بغاوت ہو جائے. 313 بیعت کر رہے ہوں گے, وہیں پہ لوگ کہہ رہے ہوں گے تلواریں نکالو مار دو بھی سے, کہ وہیں پہ تلواریں کھینچیں گی. امام کہیں گے سن لو اب توبہ کے دروازے بند ہیں. جملے سنیے گا, آپ نے خود کہا. پڑھوں پھر میں اب جو پڑھوں گا شاید نہ سنا ہو. اب یہاں پہ امام اب توبہ کے دروازے بند ہو گئے. ظہور سے پہلے شب قدر میں جب اعلان ہوا تھا جس نے توبہ کرنی تھی کر لیتا. اب خبردار جو تلوار اٹھائے گا پاؤں میں نہ گرے. نہیں ہے مجمع, نہیں ہے مجمع. کچھ ایسے تھے کہ علی کے گریبان کی طرف ہاتھ ڈالتے تھے, دوسرا قدموں پہ رکھتے تھے. گریبان چھونا تو پاؤں پکڑ ہی لوں گا. نہیں ہے مجمع کہ توبہ کے دروازے بند ہیں. میں ذوالفقار کا وارث ہوں جو تلوار اٹھائے مرنے کے لیے تیار رہے. میں علی کا بدلہ بھی لوں گا, فاطمہ کا بھی. مکمل. میں ایک مرتبہ امام کہہ دے کہ توبہ کے دروازے بند ہو چکے ہیں, خبردار میرے مقابلے میں کوئی نہ آئے. جو آئے گا یاد رکھنا ذوالفقار میرے پاس. یہاں تک میں اسی پہ مکمل کروں گا, تھوڑی سی جنگ بس. یہاں تک روایات میں ہے کہ سب جب جنگ ہوگی نا لوگ لڑتا ہوا دیکھیں گے تو سب کے سب تسلیم ہو جائیں گے. کچھ دل سے, کچھ مصلحتاً. میرا جملہ ضائع ہو گیا, مجھے لگتا ہے میرا مجمع تھک چکا. بھئی کچھ دل سے ایمان لے آئیں گے, کچھ مصلحتاً. فتح مکہ بھول گئے. اب جب دیکھا نا ابو سفیان نے جملہ کہا, اب میں نام لیے بغیر نہیں رہ سکتا. ابو سفیان ہندا نے کہا, ابو سفیان عبداللہ کا یتیم محمد آ رہا, مقابلے پہ تیار. کا ہند چپ ہو جا ہندا, اب محمد کا مقابلہ نہیں ہو سکتا, وہ فاتح بن کے آیا. تو ہند معاویہ کی ماں یزید کی دادی نے کہا فیصلہ کیا کیا تو نے؟ کہا میں نے فیصلہ کیا مسلمان ہو جاؤ. وقت نہیں ہے. پڑھ کے آ رہا ہوں 2 منٹ. دل نکال. آپ کو سلامت ہے. جب سے در رسول پہ قربان ہو گئے, جتنے بھی امتحان تھے آسان ہو گئے. کچھ دشمن رسول تو ایسے ملے ہمیں, چوتھا مصرع میر صاحب, کچھ دشمن رسول تو ایسے ملے ہمیں جب کچھ نہ کر سکے. اب تو پہنچ گئی ہوگی بات. میر صاحب مجھے کہہ رہے ہیں لگ رہا ہے بالکل پہلا اشرا ہو رہا ہے. جس لوگ جس طرح سے سن رہے ہیں بس بھائی میں مولا سلامت رکھے سب کو. جناب سیدہ کا سایہ ہے, پیش کر دو بھی جو جملے میں نے کہا جہاں روکے تھے. پڑھنا نہیں چاہ رہا تھا, مسائل بھی آ رہا تھا. ایک مرتبہ 12ویں امام علیہ السلام تو کچھ ایسے تھے جو فتح مکہ پہ مسلمان ہوئے تھے. فتح مکہ پہ کچھ جنگ سے پہلے کے مسلمان تھے, کچھ جنگوں کے بعد کے مسلمان تھے, کچھ ایسے مسلمان تھے جو ذوالفقار بھی دیکھ رہے تھے. توجہ ہو, میں ایک جملہ کہیں اور مقام پہ کہہ کے آیا تھا, اسے پہنچا کے مکمل کر دوں گا بات کو. جناب امیر نے ایک مرتبہ یزید کے باپ سے کہا تھا خبردار اپنا تقابل مجھ سے نہ کرنا, وہ تلوار جو میں نے بدر میں اٹھائی تھی وہ آج بھی میرے پاس ہے. میں نے اس تلوار سے تیرے بھائی, ماموں, نانا,
چاچا کو مارا تھا، اتبا کو، شیبہ کو، ولید کو، حنظلہ کو، کہ چاروں کو میں نے مارا تھا۔ کہ سن، نہ ذوالفقار کند ہوئی ہے، نہ علی کا بازو کمزور ہوا، تلوار لے آجا دیکھ لے، داڑھی سفید ہو گئی ہے پھر بھی میں شیر ہوں۔ یہ بات پڑھوانے کا وقت ہے۔ دو جملے پھر امام کے بھی سن لیجیے۔ ایک مرتبہ بعد میں امام آئیں گے، اب آپ کے ذہنوں میں ہے نا کیسے کیسے لوگ مسلمان ہوئے، بھائی توجہ رکھیے گا۔ جناب امیر کا سارا رسول خدا کے زمانے سے آج تک کا ماحول ذہنوں میں رکھے۔ بڑے بڑے افراد کہتے تھے ٹی ویوں پہ کھڑے ہو کے، آنے دو فوجوں کو، ہم ان کے قبرستان بنا دیں گے۔ نہ جانے کن کے ماننے والے تھے، جب فوجی آئے تو پہلی فرصت میں بھاگ لیے۔ ہم بھگوڑوں کے ماننے والے نہیں ہیں۔ ایک مرتبہ بار میں امام ذوالفقار کہنے کا خبردار، توبہ کے دروازے بند ہو چکے، ماہ رمضان سے اب تک کی نوبت تھی، جس نے توبہ کی کر لی، جس نے توبہ نہیں کی تیار رہے، یا مسلمان ہو یا مقابلے پہ آنا۔ خبردار، اب کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جو قدموں میں گرنے کے بعد کہے اب میں نے توبہ کر لی۔ 12ویں امام کے ایک سپاہی کو ایک آدمی مارے گا، آپ واپس مکے میں آئیں گے، کہیں گے قاتل پیش کرو، سب کہیں گے ہم توبہ کرتے ہیں۔ مولا نے کہا پہلے بتا چکا تھا، تمہیں قصاص دینا ہوگا، یا قاتل نکالو یا میں نشاندہی کروں کس کس کے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات پہنچ رہی ہے؟ میں نشاندہی کروں تمہارے میں سے کس کس کے دل میں۔ ایک مرتبہ ذوالفقار کھینچے، کتنا لشکر ہوگا؟ 10,000 کی فوج ہوگی، 313 ہوں گے، اور سامنے خود صاحب الزمان ہوں گے۔ یہ کہیں گے پہلے مدینے جاؤں گا، آئیں گے مدینے، آنے کے بعد روضہ رسول کی دوبارہ تعمیر کریں گے، پہلے خانہ کعبہ میں مقام ابراہیم بتائیں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہر چیز اپنی جگہ سے ہٹا دی گئی ہوگی۔ فوراً بتائیں گے یہاں صفا مروہ، یہاں مقام ابراہیم، یہ شاذروان، یہ حجر اسماعیل، یہاں انبیاء کی قبریں چھپا دی گئی تھی، یہاں 18 انبیاء کی قبریں ہیں۔ توجہ ہو، یہ رکن یمانی ہے جسے اتنا چھپاتے رہے، ارے اس کو تو ظاہر کرنا تھا۔ پھر اب ایک مرتبہ آئیں گے مدینے میں آنے کے بعد پہلے روضہ رسول پہ جائیں گے، اور ایک مرتبہ اپنے ہاتھوں سے، آج بند ہے نا دروازے، توجہ، دروازے روضہ رسول کے بند ہیں، امام دروازے کھولیں گے، صفائی کریں گے۔ ہے مطلب میرے ساتھ بات پہنچ رہی ہے؟ اتنے مدتوں سے دروازے بند ہیں، تو دروازے کھلیں گے، کھولیں گے نہیں، امام کے لیے دروازے کھلیں گے، آپ ایک مرتبہ صفائی کریں گے، اور پھر کہیں گے آج میں بتاؤں گا یہاں میری دادی زہرا آئی تھی۔ ایک مرتبہ کہیں گے آج میں اپنے اجداد کے بدلے لوں گا۔ تو بہت سے کہتے ہیں کن سے بدلے لیں گے؟ جو جا چکے، کہ نہیں انہیں اٹھاؤ، انہیں اٹھاؤ، بدلے دیے جاؤ۔ شہداء کربلا کا بدلہ لوں گا، حسن کے قاتلوں کا بدلہ لوں گا، سب کو اٹھاؤ، بتا تو نے کیا کیا تھا، بدلہ میں لوں گا۔ تو سمجھ رہا تھا جو تو نے کرنا تھا کر لیا؟ تجھے میری دادی زہرا نے بتایا نہیں تھا میرا ایک بیٹا مہدی آئے گا، میرے ہر ظلم کا بدلہ لے گا۔ امام پھر ایک مرتبہ جنت البقیع کی تعمیر کریں گے، اور سارے کے سارے دنیا کے اندر پرچم بلند کریں گے، 10,000 کے لشکر کے ساتھ چلیں گے۔ جب مدینے سے چلیں گے، بس کوشش کرتا ہوں کہ 40-45-50 منٹ سے نہ جاؤں، لیکن پیش کر رہا ہوں مسائل کے چند جملے۔
پہلے مکے سے مدینے آئیں گے اور مدینے سے سب سے پہلے کربلا. جب ظہور فرمائیں گے تو عاشورے کا دن ہوگا. روایات میں ہے کہ کوئی دنیا کا تہوار، دنیاوی تہوار عاشورے سے ٹکرا گیا ہوگا. لوگ خوشی منا رہے ہوں گے، کچھ عاشورے کا غم نہیں منا رہے ہوں گے. تو بعد امام رو کے کہہ رہے تم نے میرے جد حسین کو بھلا دیا. وہ عزاداری پہ پابندیاں لگانے والوں، ہم مر جائیں گے عزاداری نہیں رکے گے. تو ایک مرتبہ کہیں گے کہ تم نے میرے جد حسین کے غم کو بھلا دیا. عاشورے کا دن ہوگا. وہاں سے چلیں گے، مدینے آئیں گے. علماء کہتے ہیں کہ روایات میں، میں نے خود تو نہیں دیکھا کہ یہ والی روایت میں نے خود دیکھی عاشورے میں ظہور ہوگا، کہ جب کربلا پہنچیں گے نا تو علماء کہتے ہیں کہ شاید 40 کے دن ہوں گے. جب ایک مرتبہ آئیں گے نا کربلا، دنیا میں کتنے لوگ آتے ہیں 40 پہ، سارے 12ویں امام کی زیارت کریں گے. جب آئیں گے نا 12ویں امام کربلا آئیں گے تو ایک مرتبہ مولا کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہوں گے. زیارت کے الفاظ میں دہرا رہا ہوں، اور کہتے ہیں میرے جد حسین، میری پھوپھیوں کو آپ کے رونے سے روکا گیا. جب وہ روتی تھی تو انہیں تازیانے مارے جاتے تھے. میرے جد حسین صاحب کی علیہ کا صباح و مساء، میں صبح و شام آپ پہ گریا کروں گا. اور اگر میرے آنسو خشک ہو گئے نا تو بدل دموع دمع، تو میں آنسوؤں کے بدلے خون کے آنسو بہاؤں گا. میں نے جو اس دن روایت کل ظاہر پڑھ دی تھی وہاں، اس کے جملے پیش کر کے بانی مجلس نے درخواست کی ہے جناب سکینہ کے چند جملے پڑھوں گا. تو ایک مرتبہ روایت کے الفاظ، یہ بہت بڑے مرجع کے داماد سے میں نے خود سنے ہیں جملے. انہوں نے کہا کہ جب آئیں گے نا تو ذریعہ مقدس کے خود بخود دروازے کھل جائیں. اعجاز سے، معجزے سے امام زمانہ کے لیے امام حسین کے ذریعے کے دروازے کھلے. سب دیکھ رہے ہوں گے امام زمانہ روتے ہوئے ذریعہ مقدس کے اندر جائیں. جب ذریعہ مقدس کے اندر چلے جائیں گے، امید سے دیکھیے گا سب، جب جائیں گے بارہویں امام تو ایک مرتبہ دونوں ہاتھ اعجاز سے قبر مطہر میں ڈالیں گے اور ایک چھوٹا سا لاشا اٹھائیں گے. امام حسین کے قبر مطہر سے ننھا سا لاشا اٹھائیں گے اور لاشا اٹھا کے سینے سے لگا کے پیار کریں، اور پھر رونے والوں کو لاشا دکھا کے سوال کریں گے، اے رونے والوں مجھے بتاؤ اس بچے کا کیا جرم تھا، کیوں علی اصغر کو ایسے مارا گیا؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. بس بھی یقین مانیے کہ آنکھیں دیکھ رہی ہیں جیسے تڑپ رہی ہیں کہ میں کربلا کا وہ منظر امام زمانہ کی زیارت کا دیکھوں کہ جب وہ تشریف لائیں دل تھک جائیں گے. بس بھائی میں 2 جملے پیش کرنا چاہتا ہوں، میرے ساتھ چلیے گا. سید محسن الامین العامری نے اعیان شیعہ شخصیات پہ کتاب لکھی ہے، 10 جلدوں میں انسائکلوپیڈیا ہے. تو اس میں جناب سکینہ کے جو جملے لکھے ہیں، بانی نے مجلس میں درخواست کی، میں روایت پڑھ رہا ہوں. اگر برداشت نہ کر سکے، مجھے پتا ہے جن کے گھر میں چھوٹی بیٹیاں ہوتی ہیں وہ جناب سکینہ کے مسائل برداشت نہیں کر پاتے ہیں. مجھے معاف کر دیجیے گا اگر کوئی برداشت نہ کر پائے. میں بھی بیٹیوں والا ہوں، جب پڑھتا ہوں تو مجھ سے خود برداشت نہیں ہوتا. روایت میں ہے نا کہ جب بیویاں رہا ہو گئی تھی، تبرکات واپس آ رہے تھے، تبرکات آ رہے تھے، اتنے میں کوئی چادر لایا. چادر کے بعد ایک آدمی چھوٹی چھوٹی بالیاں لایا. اس نے بالیاں دکھا کے سوال کیا، ان بالیوں کی وارثہ کون ہے؟ تو ایک بیوی نے رو کے کہا، ان بالیوں کی وارثہ نہیں رہی. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. دور دور تک لوگ کھڑے ہیں، مجھے بتایا میری ماں بہنیں بیٹیاں بھی ہیں، بس کہ کوئی رونے میں بخل نہیں کرے گا. اب چند جملے جناب سکینہ کے سن لیجیے، میں سارے مسائل نہیں کہوں گا. اور یہ مرحوم سید محسن الامین العامری نے لکھا، لبنان کے بہت بڑے، کہ ایک مرتبہ سید ابراہیم دمشقی نے خواب میں ان کی بیٹی نے دیکھا، جن کی صرف 4 بیٹیاں ہی تھیں یا 3 بیٹیاں تھیں. بیٹی نے خواب میں دیکھا جناب سکینہ آئی ہیں. کہا کہ نام لیا اس سے یہ زادی کا، آپ نے بابا سے کہو میری قبر میں پانی آ گیا، قبر کو تعمیر کی ضرورت ہے. تقریباً 100 برس پہلے، اب سے 90 برس پہلے، 100 برس پہلے، زیادہ پرانی بات نہیں. قبر میں پانی آ کے قبر کی تعمیر کرے. ابھی تک یہ روزے نہیں بنے تھے جو آپ زیارتوں میں گئے، یہ روزے نہیں تھے، ہمارے سامنے بنے پچھلے 40 سال میں. تو ایک مرتبہ کا قبر میں پانی آ گیا. سیدزادی اٹھی، کہا بابا جان بہت بڑے عالم دین تھے، میں نے ایسے خواب دیکھا ہے ایک بی بی آئی ہیں
میں کوئی نقشہ نہیں کھینچوں گا، کانوں سے خون کی کوئی بات نہیں کروں گا، نہیں بتاؤں گا کہ چھوٹی بچی کیسی تھی۔ بابا دان نے اس طرح سے خواب دیکھا ہے، ایک بی بی آئی ہے، مجھ سے کہتی ہے میں حسین کی بیٹی ہوں، بابا سے کہو میری قبر میں پانی آ گیا، قبر کی تعمیر کروا دیں، میری قبر کو تعمیر کی ضرورت ہے۔ ایک مرتبہ سید ابراہیم دمشقی نے اپنی بیٹی سے کہا بیٹی بہنوں کو خواب نہ سنانا، نبیوں اور اماموں کے بیٹے بیٹیوں کی قبریں کھودنا حرام ہے، بیٹی قبروں کی توہین حرام ہے، ہم گنہگار لوگ ہیں، سید ضرور ہے لیکن ہم قبر نہیں۔ کہا بابا جان ایسے خواب میں بی بی نے کہا بیٹی کسی کو خواب نہ سنانا گناہ ہے۔ دوسرے دن دوسری بیٹی نے کہا بابا جان میں نے خواب دیکھا بی بی آئی ہے، بی بی کے کانوں سے بابا جان بچی نے بیوی نے مجھ سے کہا اپنے بابا سے کہو میری قبر میں پانی۔ تیسرے دن تیسری بیٹی، بس میں نے ختم کر دیا، اب تینوں بیٹیوں نے خواب دیکھ لیا۔ اب چوتھے دن خود سید ابراہیم دمشقی نے خواب دیکھا، کہا کہ اے سید ابراہیم میں نے تیری تینوں بیٹیوں کو پیغام دیا تھا، میں آنا نہیں چاہتی تھی لیکن میری قبر میں پانی آ گیا۔ آپ سید ہیں سید زادے، میری قبر کو کھودو، میری قبر سے تعمیر کر کے پانی نکال دو۔ ایک مرتبہ انہوں نے سب علماء سے کہا، بڑے بڑے علماء سے کہا میں نے ایسے خواب دیکھا کہ آپ سید قبر کی تعمیر کروائیں۔ مزدوروں سے کہا میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میرے میں طاقت نہیں میں اکیلا قبر کو کھود سکوں۔ سب سے کہا وضو کر کے آنا، کوئی غیر شیعہ نہ آئے۔ بیٹیوں سے کہا بیٹیوں غسل کر لو، جناب بیوی کے ہم زیارت کے لیے جا رہے ہیں، صاف ستھرا لباس پر خود آئے، وضو کیا بیٹھے، کہا قبر کو کھود، کہا آگے کچھ محسوس ہو رہا ہے۔ ایک مرتبہ مزدوروں سے کہا چلے جاؤ۔ سید ابراہیم دمشقی نے کہا بیٹیوں آگے بڑھو۔ ایک مرتبہ لاشا اٹھایا، قبر کی تعمیر کی، میں نے کوئی مسائب نہیں پڑے، خدا کی قسم میں نے سب کچھ چھپا لیا۔ سید ابراہیم دمشقی نے سید محسن الامین العاملی سے کہا آغا سب شیعہ علماء سے کہہ دے، ذاکرین سے کہہ دے اب وہ روایت نہ پڑھنا جس میں لکھا ہے یزید نے غسالہ بھیجی تھی، کفن بھیجا تھا۔ کہا کیوں کیا دیکھا؟ کہا نہیں میں نے دیکھا بی بی کرتے میں تھی، بی بی کرتے میں تھی۔ بس میں نے تمام کر دیا۔ قبر مطہر کو آج جہاں روزہ ہے، بھئی نام رقیہ کہو یا سکینہ کہو، نام پہ اختلاف ہو سکتا ہے، وجود پہ اختلاف نہیں۔ اب میں آخری جملے پڑھوں، میری تو دیکھے گا ہاتھ جوڑ کے، نہ سینے میں دم ہے نہ گلے میں۔ میرا دل کہتا ہے جب جناب زینب نے پوچھا ہوگا سید سجاد مجھے بتائیے میں سکینہ کا کرتا اتار دوں یا کرتے سمیت غسل دے دوں؟ مولا سجاد نے کہا ہوگا پھپھی اماں کرتا مت اتاریے گا، جسم اتنا زخمی ہے، زخم تازہ ہو جائیں گے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ۔ دو جملے دعا کے قدوں سے پہلے کہ ہاتھوں کو بلند کریں گے۔ آپ جانتے ہیں نا قبر کے اندر ایک لاشا دینے والا ہوتا، دوسرا قبر میں اترتا ہے لاشا لینے والا ہوتا۔ جب جناب امیر جناب سیدہ کا لاشا اٹھا رہے تھے نا تو آپ نے ایک ہی جملہ کہا تھا یا رسول اللہ اپنی امانت واپس لے لیتے ہیں۔ تو دو ہاتھ قبر سے بلند ہوئے، مولا نے لاشا دیا، وہ رسول خدا کے ہاتھ تھے۔ میرا دل کہتا ہے مولا سجاد نے کہا ہوگا 72 کے عزادار بابا آپ نے سب لاشیں اٹھائے، اپنی بیٹی کا لاشا لے لیجیے۔ پروردگارہ واسطہ جناب سکینہ کی مظلومیت کا، جتنے مؤمن و مومنات بے اولاد ہیں سب کو اولاد عنایت ہے۔ بعد میں امام کے ظہور میں تعجیل فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، حج و زیارات کی تمنا رکھنے والوں کو حج و زیارات نصیب فرما۔ پروردگارہ ہمارے تمام مریضوں کو شفائے کاملہ عاجلہ عنایت فرما۔ ایک سوال کروں آپ سب سے اس سے پہلے کہ میں دعوت دوں، آپ نے کبھی آج تک دیکھا کہ کوئی مرد زنجیروں میں ایک لاشا دفنا رہا ہو؟ بس میں ایک بھائی آیا ہے
بہن کا لاشا ہاتھوں پہ ہے، ہاتھوں میں زنجیریں ہیں، گلے میں توق ہے. ایسے کبھی مظلومیت نظر نہیں آئے گی جیسی آل محمد کی ہے. پروردگارہ ہم سب کو زندگی میں جناب سکینہ کی بار بار زیارت نصیب فرما، آخرت میں بی بی کی شفاعت نصیب فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين.